اسی طرح حدیث شریف میں کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر کام اس کے لیے ہے، یعنی اگر نیک کام ہے تو اس کے فائدے کے، لہو اور علیہ کا فرق ہے کہ نیک کام صلاۃ زکوٰۃ اور دوسرے کام اس کے فائدے کے لیے ہے، اور خود وہ اپنے فائدے کے لیے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس میں ہماری مرضی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس کے لیے اس کا اجر ملے گا۔ الا الصوم، روزہ جو ہے صرف میرے لیے ہے، الا الصوم فانہ لی، یہ روزہ جو ہے خالص میرے لیے ہے۔ کیوں خالص میرے لیے ہے؟ کیونکہ انسان کھا پی کر کے بھی اپنے کو روزہ دار ظاہر کر سکتا ہے، اس کا معنی ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر کر کے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، تو گویا خالص اللہ کے لیے ہوا۔ صلاۃ پڑھ رہا ہے تو اس میں اس کا دخل ہے لہو، اس میں دخل ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے لوگ دیکھیں اور اس کے دل میں ایک چیز آ جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ شرک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان صلاۃ میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنی صلاۃ کو اور زیادہ لمبی اچھی بنا کے پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ کہیں بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا وہ گویا خواہش نفس کا دخل اس میں ہو گیا، لیکن روزے میں اس کے خواہش نفس کا دخل نہیں ہے، تنہائی میں بھی وہ کسی کا اللہ سے ڈر کر کے، چاہے تو کھا لے اگر اللہ سے نہ ڈرے، لیکن اللہ سے ڈر کر کے کھانا نہیں کھاتا ہے، بیوی بھی تیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن روزے کے مفترات پر وہ پابندی رکھتا ہے، تو گویا یہ صرف ہمارے لیے ہے، یہ کل عمل ابن آدم فانہ لی وانا اجزی بہ، یعنی جب صرف میرے لیے ہوا تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ عام طور پر آپ نے حدیث سنی ہوگی الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکیاں جو ہیں ایک نیکی کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ 10 نیکی کا بدلہ دے گا، ایک حرف کلام پاک کا پڑھیں گے تو 10 حرف کا ثواب ملے گا، الف لام میم میں 30 ثواب ملا، تو لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ میرے لیے ہے، میں نے اس کو جو ہے ایک دم اپنے طور پر رکھا، جتنا چاہوں اس کو بغیر حساب کے، یا ایسا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہے اتنا ہمیں اس کو اس کو اجر دے دوں گا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت، روزے کی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کا جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کا ثواب دیں گے۔